السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے درس میں زمانے جاہلیت میں عورت کا مقام کیا تھا، کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ عورت اس دنیا میں زندہ رہتی تھی، اور اسلام نے اس کے بقا کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے کیا حقوق اور مرتبہ دیے، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے الگ الگ حیثیت میں اسے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا اور پھر دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور بار بار والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کیا، اور انہیں جھڑکنے حتیٰ کہ اف کہنے سے منع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون، تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو 3 مرتبہ امام کائنات علیہ السلام نے جواب دیا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا، چوتھے نمبر پہ جب پوچھا تو کہا تمہارا باپ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات نے ایک عورت کے مقام و مرتبہ کو کتنا بلند کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں جن میں خصوصاً ماں کا حق نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کی بھی پاسداری کی ہے، اس کے حقوق اور مرتبے کا بھی لحاظ کیا ہے۔ لہذا نکاح کے لیے اس سے اجازت طلب کرنے کی تلقین کیا ہے کہ نکاح کے لیے عورت سے اجازت طلب کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ لے لیا جائے، اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ تو شرماتی ہے، کچھ بولے گی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ تو اس میں عورت کے مقام کا لحاظ کیا گیا کہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر اسے کسی کے نکاح میں نہ دیا جائے۔ اس کے مرضی کا، اس کے مشورے کا، اس کی رضامندی کا خیال رکھا جائے۔
جبکہ زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ خرابیاں اس قسم کی آ گئی ہیں کہ لڑکی کی رضامندی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. اور جب رضامندی کی اجازت کی بات آئی ہے تو کہتے چلیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلی بات تو لڑکی کی مرضی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اس سے اجازت نہیں لی جاتی، اور رسمی طور پہ اجازت لیتے ہیں نکاح پڑھانے کے وقت. نکاح خوانی کے وقت اسٹیج پہ جا کر کے لڑکی سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ سراسر نادانی ہے، جہالت ہے، اسلام سے فرار اختیار کرنی اور رسم و رواج کی پابندی ہے. یہ کیوں؟ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اجازت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ اگر اسے رشتہ نامنظور ہو، رشتہ پسند نہ ہو، انکار کر دے، اجازت نہ ہو تو اس کا نکاح نہ کیا جائے. اب کوئی بتائے ذرا، جب سب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، بارات آ چکی ہے، لڑکی دلہن بن کر کے اسٹیج پہ بٹھائی جا چکی ہے، کون ایسی سرفری لڑکی ہوگی جو اس وقت نکاح سے انکار کرے گی؟ اسے اپنی عزت کا، اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے خاندان کی وقار کا، معاشرے کے طعن و تعریض کا خوف ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہاں بولے گی. تو یہ اجازت نہیں ہے، جہالت ہے. اجازت کا مطلب جب رشتہ آیا، رشتے کی بات چلی، اسی وقت اس سے پوچھا جائے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، فلاں جگہ فلاں لڑکے سے رشتے کی بات چل رہی ہے، کیا تم اس میں راضی ہو؟ تمہاری پسند کا ہے؟ تم اجازت دیتی ہو؟ اگر وہ رضامندی کا اظہار کرے تو پھر آگے بات بڑھائی جائے. اگر وہ انکار کرے، اعتراض کرے، رضامندی اس کی نہ ہو، ناپسند کرے، بات وہیں پہ ختم کر دی جائے. یہ ہوتا ہے اجازت کا مطلب. نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب پیچھے 2 گواہ رجسٹر لے کر کے لڑکی کے پاس پہنچتے ہیں، اجازت دیتی ہوئے، اجازت لینے آئے ہیں. اس وقت کون انکار کرے گی؟ تو یہ جہالت چھوڑیں اور اجازت کا جو اصل وقت ہے، جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل طریقہ ہے، اس کو اپنایا جائے. اسی طرح اسلام نے عورت کا مقام و مرتبہ اس کے مہر کے ادائیگی کا دیا کہ اس کا مہر اسے دیا جائے، ادا کیا جائے. اللہ تعالی نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. مطلب یہ ہوا کہ مہر کی رقم کی حقدار عورت ہے، اسے راضی خوشی اس کا مہر اس کے حوالے کر دیا جائے. اور مہر کا مطلب ہمارے معاشرے کے اندر جو سمجھا گیا کہ جب لڑکی کو طلاق دینا ہو تو اس کا مہر اس کو دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. نکاح ہوا، زندگی گزارنی ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے، تب مہر دیا جائے. اس لیے کہ رب کائنات نے جب عورت کے طلاق کا تذکرہ کیا، جب مہر کا ذکر کیا، تو یہ نہیں کہا جب طلاق دے رہے ہو تو اس کا مہر اسے دے دو، بلکہ کیا کہا کہ جب طلاق دے رہے ہو تو اسے جو مہر دیا ہے وہ واپس نہ لو. مطلب پہلے دے چکے ہو، طلاق کے وقت واپس نہ لو. اور احادیث سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ مہر نکاح کے وقت ہی
شادی کے ٹائم ہی ادا کر دیا جائے. لوگ ہائی فائی مہر دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے مہنگے مہر متعین کر دیتے اور پوری زندگی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. یا تو ادا کرنے کا خیال ہی نہیں، اور یا ادا کرنا بھی چاہتے ہیں تو اتنی پہنچ نہیں، یا اتنے اس کی طرف دھیان نہیں، اور یا معاشرے کے طریقے کو کہ مہر تو ادا کریں گے جب طلاق دینا ہوگا، ہم تو اپنے بیوی کو اپنے پاس اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی مہر کی کیا ضرورت ہے. یہی طریقہ ہمارے معاشرے میں اکثریت چل رہا ہے. تو مہر فوری طور پہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا جائے. اسی طرح اسلام نے بیوی کی صورت میں اس کو حق دیا کہ اسے نان و نفقہ مہیا کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ کرام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء. اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، اے مسلمانوں مومنوں، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، فی النساء، عورت کے سلسلے میں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ حاصل کیا ہے. تم نے انہیں اپنے عقد نکاح میں، اپنی جوزیت میں تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کے شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ذریعہ حلال کیا ہے. یعنی ان کے شرمگاہوں کے علت کے لیے اللہ کے کلمے کو تم نے استعمال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعہ ان کے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئِنَا، اور تمہارا ان عورتوں پہ حق یہ ہے کہ وہ فروشکم احدن تکرہونہ، کہ تم جسے ناپسند کرتے ہو ان میں سے کسی کو تمہارے بستروں کو رودنے نہ دیں، وہ تمہارے بستروں پہ آنے نہ دیں. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کا رزق، ان کا نان و نفقہ، ان کا کپڑا معروف طریقے سے ادا کرو. یعنی ان کے کھانے پینے، ان کے لباس وغیرہ کا تمہیں معروف طریقے سے مہیا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے معروف طریقے کے مطابق بود و باش رکھنا بھی ایک عورت کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم سورہ نساء کے اندر دیا، وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن عین ممکن ہے، امید ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر دے. لہذا ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہا کرو. اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسے رہا جائے. دیکھیے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی اہل کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دیا، اپنا عمل بھی بتایا کہ تم میں بہتر وہ ہے اچھے اخلاق والا، اچھے عادات والا، اچھے کردار والا، اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے.
ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے جو بہتر ہے وہ تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ باہر اچھے بنے رہے اور گھر کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یہ بہتری نہیں ہے۔ بہتری یہ ہے کہ جس طرح تم باہر معاشرے کے اندر دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح تم گھر میں اخلاق مندی کا مظاہرہ کرو۔ اخلاق مندی سے بیوی بچوں سے، اہل خانہ سے پیش آؤ، یہ تمہاری بہتری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں تم میں۔ اسی طرح سے بیوی کا حق خاوند کے حق کی طرح ہے۔ جیسے تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ میری بیوی میرے حقوق کی ادائیگی کرے، میری بیوی میرے حق کا پاس و لحاظ رکھے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے حق کی ادائیگی کرو۔ ان کا بھی جس طرح تمہارا ان کے اوپر حق ہے، اسی طرح ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ معروف طریقے کے مطابق عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، یعنی مردوں کا حق جیسے عورتوں پہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی مردوں پہ حق ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور برتری ہے، یعنی دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، لیکن رب کائنات نے مردوں کے حقوق، ان کے برتری، ان کے درجے، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو کچھ زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں عدل و انصاف کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے 4 بیویوں کی اجازت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے، 3 سے، 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 2 بیویاں رکھنے کا، 3 رکھنے کا، 4 رکھنے کی اجازت دی، لیکن فوراً کہا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو، تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان برابری نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک پر اکتفا کرو، ایک سے زائد نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ عدم شرط عدم مشروط، یعنی اگر عدل نہ کر پانے کا خوف ہے تو ایک سے زائد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ 2 3 اسی شرط کے ساتھ کر سکتے ہو جب برابری کر سکو۔ برابری نہ کر پانے کا ڈر ہے، اللہ نے فوراً منع کر دیا، فواحدہ، 2 3 4 نہیں، ایک پر اکتفا کرنا ہوگا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لوڈیاں ہیں تو لوڈیاں رکھ سکتے ہو، لوڈیوں میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ زیادہ مناسب ہے تم بے انصافی کے گناہ کے مرتکب نہیں ہوگے، یعنی ایک رکھنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لونڈیاں رکھ لینا،
یہ تمہارے گناہ میں پڑنے سے بچاؤ کا زیادہ باعث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان، کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احداہن، ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھا، ایک کی طرف جھکاؤ رکھا، ایک کی طرف وہ مائل ہو گیا، جھک گیا، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا، وشقہ مائل، اور اس کا ایک پہلو ایک طرف مائل ہوگا، جیسے لکوا مار دیا ہو، وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی، اور میدان محشر میں بھری مجلس میں اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت جب وفات پا جائے تو موت کے بعد بھی بیوی سے وفاداری کی جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، میرے زوجیت میں آنے سے پہلے وہ وفات پا چکی تھی، میں نے ان کا سامنا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان پر مجھے غیرت آتی تھی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور بعض اوقات بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے کچھ حصے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس پر میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتی کہ شاید دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں ہے سوائے خدیجہ کے، ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ، وفات پا گئی ہے انہیں کی یاد، شاید دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل ذکر کرتے اور فرماتے میری اولاد بھی اسی سے ہے۔ مطلب اولاد ہونا یہ بھی ایک برتری ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ میری کسی بیوی سے 11 بیویوں میں سے کسی سے کوئی اولاد نہیں ہے، خدیجہ ایک ایسی بیوی ہے جن سے میری 6 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان سے ہوئے تھے۔ تو بھائیو، بیٹی، ماں، بیوی کے حقوق کے متعلق قرآن و حدیث میں جو نصوص بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہم دیکھیں کہ اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے، اور دوسری جانب زمانے جاہلیت کی عورت کو حال اور ان کے کام کا بھی، ان کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھیں تو ہمیں بخوبی یہ سمجھ آ جائے گا کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کتنا بڑا مقام دیا اور اس کی کس طرح سے تکریم اور عزت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر زمانے جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، کس کیٹیگری کی تھی، اس کا ذکر اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔